بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 452 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ زمر کی آیت نمبر 10 سے لے کر 21 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے کھلا دیوالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ترجمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی صرف مان کر نہ رہ جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ تقویٰ بھی اختیار کرو۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرو، جن سے روکا ہے ان سے بچو، اور دنیا میں اللہ کے مواخذے سے، حساب کتاب سے ڈرتے رہو۔ پھر آیا کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی، ان کی دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی۔ پھر آیا کہ خدا کی زمین وسیع ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اگر ایک شہر یا علاقہ یا ملک اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے تنگ ہو گیا ہو تو دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں یہ مشکلات نہ ہوں۔ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ان لوگوں کو جو خدا پرستی اور نیکی کے راستے پر چلنے میں ہر طرح کے مصائب و شدائد برداشت کر لیں مگر راہ حق سے نہ ہٹیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دین و ایمان کی خاطر ہجرت کر کے جلا وطنی کی مصیبتیں برداشت کریں، اور وہ بھی جو ظلم کی سرزمین میں جم کر ہر آفت کا سامنا کرتے چلے جائیں۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی میرا کام صرف دوسروں سے کہنا نہیں ہے بلکہ خود کر کے بھی دکھانا ہے۔ جس راہ پر لوگوں کو بلاتا ہوں اس پر سب سے پہلے میں خود چلتا ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ ترجمہ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی۔ ترجمہ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو، کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ تفسیر میں آتا ہے دیوالیہ عرف عام میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ کاروبار میں آدمی کا لگایا ہوا سارا سرمایہ ڈوب جائے، ڈیفالٹ ہو جانا، جیسے کہ آج کل پاکستان میں بڑی ٹرم ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنا سرمایہ ہے وہ سارے کا سارا ڈوب جائے، نقصان میں رڑ جائے، اور بازار میں اس پر دوسروں کے مطالبے اتنے چڑھ جائیں کہ اپنا سب کچھ دے کر بھی وہ ان سے عہدہ برا نہ ہو سکتا۔ یہی استعارہ کفار و مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے۔ انسان کو زندگی، عمر، عقل، جسم، قوتیں اور قابلیتیں، ذرائع اور مواقع، جتنی چیزیں بھی دنیا میں حاصل ہیں ان سب کا مجموعہ دراصل وہ سرمایہ ہے جسے وہ حیات دنیا کے کاروبار میں لگاتا ہے۔ یہ سارا سرمایہ اگر کسی شخص نے اس مفروضے پر لگا دیا کہ کوئی خدا نہیں ہے یا بہت سے خدا ہیں جن کا میں بندہ ہوں اور کسی کو مجھے حساب نہیں دینا، یا محاسبے کے وقت کوئی دوسرا مجھے آ کر بچا لے گا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا اور اپنا سب کچھ ڈبو دیا۔ یہ ہے پہلا خسران، پہلا خسارہ، پہلا نقصان۔ دوسرا خسران یا نقصان یہ ہے کہ اس غلط مفروضے پر اس نے جتنے کام بھی کیے ان سب میں وہ اپنے نفس سے لے کر دنیا کے
بہت سے انسانوں اور آئندہ نسلوں اور اللہ کی دوسری بہت سی مخلوق پر عمر بھر ظلم کرتا رہا، اس لیے اس پر بے شمار مطالبات چڑھ گئے ہیں، مگر اس کے پلے کچھ نہیں ہے جس سے وہ ان مطالبات کا بھگتان بھگت سکے۔ اس پر مزید نقصان یہ ہے کہ وہ خود ہی نہیں ڈوبا بلکہ اپنے بال بچوں، عزیز و اقارب، دوستوں، ہم قوموں کو بھی اپنی غلط تعلیم و تربیت اور غلط مثال سے لے ڈوبا ہے۔ یہی 3 خسارے ہیں جن کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ خسران مبین قرار دے رہا ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ یا عبادی فاتقون۔ ترجمہ، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، پس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد۔ ترجمہ، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو۔ طاغوت تفسیر میں آتا ہے طاغوت طغیان سے ہے۔ اب طغیان کیا ہے؟ سیلاب، طغیانی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے معنی ہے سرکشی کے۔ کسی کو طاغی یعنی سرکش کہنے کے بجائے اگر طاغوت سرکشی کہا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انتہا درجے کا سرکش ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو حسین کے بجائے اگر یہ کہا جائے کہ وہ حسن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت ہے، خوبصورتی کے درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ معبود ان غیر اللہ کو طاغوت اس لیے معبودان غیر اللہ کو طاغوت اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے کی بندگی کرنا تو صرف سرکشی ہے، مگر جو دوسروں سے اپنی بندگی کرائے وہ کمال درجے کا سرکش ہے، اس کا تو بیڑا ہی پار ہے، برا حال ہے اس کا۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ترجمہ، میرے ان بندوں کو یعنی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یعنی علم حاصل کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔ تفسیر میں آیا اس آیت کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہر آواز کے پیچھے نہیں لگ جاتے، تحقیق کرتے، بلکہ ہر ایک کی بات سن کر اس پہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور جو حق بات ہوتی ہے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ بات کو سن کر غلط معنی پہنانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اس کے اچھے اور بہتر پہلو یعنی جو ٹھیک پہلو ہے تحقیق کر لی، بات سمجھ آ گئی کہ ہاں بھئی یہ حق ہے، سچ ہے، پھر اس پہ قائم ہو جاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ تفسیر میں آتا ہے یعنی جس نے اپنے آپ کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا لیا اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اسے اب سزا دینی ہے، اس کو نہیں بچایا جا سکتا۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ ترجمہ، البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب۔ ترجمہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تفسیر میں آتا ہے
یعنی اس سے ایک صاحب عقل آدمی یہ سبق لیتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اور اس کی زینتیں سب عارضی ہیں، پرماننٹ نہیں ہیں، ٹیمپریری نیچر کی ہیں۔ ہر بہار کا انجام خزاں ہے، ہر شباب کا انجام ضعیفی اور موت ہے، ہر عروج آخرکار زوال دیکھتا ہے، لہٰذا یہ دنیا وہ چیز نہیں ہے جس کے حسن پر فریفتہ ہو کر آدمی خدا اور آخرت کو بھول جائے اور یہاں کی چند روزہ بہار کے مزے لوٹنے کی خاطر وہ حرکتیں کرے جو اس کی عاقبت برباد کر دیں۔ پھر ایک صاحب عقل آدمی ان مناظر سے یہ سبق لیتا ہے کہ اس دنیا کی بہار اور خزاں اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پروان چڑھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے خستہ و خراب کر دیتا ہے۔ نہ کسی کے بس میں یہ ہے کہ اللہ جسے پروان چڑھا رہا ہو اس کو وہ پھلنے پھولنے سے روک دے، اور نہ کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ جسے اللہ غارت کرنا چاہے اسے وہ خاک میں ملنے سے بچا لے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ جب نے سورہ زمر کی آیت نمبر 21 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ لامحدود ایور لاسٹنگ اٹرنل اختیارات رکھتا ہے، نہ ختم ہونے والے، جو ہماری عقل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، حد کا تعین ہی نہیں کر سکتے ہم، لامحدود۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے صدقے اور جتنے بھی نیک لوگ اس دنیا میں آئے ان کے صدقے ہمیں بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن مجید کے مطالب و مضامین کو بہترین طریقے پر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں بھٹکتے نہ رہیں بلکہ سیدھے راستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔